فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ويبلغه كما سمعه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانیں محفوظ ہیں. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے صحیح، سچے اور قابل قبول دین اسلام کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد دین اسلام کی دولت نصیب کی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا، اور اس پر اللہ رب العالمین کا مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منہج سے جوڑے رکھا، وہ مسلک اللہ نے عطا کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ رہا ہے، جو بالکل بدعات سے، خرافات سے پاک ہے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کم ہے. ورنہ دنیا کے اندر آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جن کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا، جن کا ثبوت صحابہ کرام کی جماعت سے نہیں ملتا، جن کا ثبوت تابعین اور محدثین کے طرز عمل سے نہیں ملتا. اس طرح کے کام دنیا میں بہت سارے ہو رہے ہیں. میرے بھائی، اسلام بہت سیدھا سادہ، بہت سمپل اور بہت عمدہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنا کر رکھ دیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں جو اصل میں اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے. میرے بھائیو، ہمیں جو بھی کام کرنا ہو ہم سوچ سمجھ کر کریں. دیکھیں کہ آیا یہ کام کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ورنہ بظاہر انسان کی نگاہ میں عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ گمراہ، بدعت ہے وہ چیز. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی. اب اس اسلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نبی کے بعد صحابہ کرام نے اس دین کی حفاظت کی. صحابہ کرام کے بعد محدثین نے اس دین کی نشر و اشاعت کی، دین کو محفوظ رکھا بدعات سے، خرافات سے، ایسی چیزوں سے جو اسلام کا حصہ نہیں ہے. میرے بھائیو، اس اسلام کی نشر و اشاعت میں، اس اسلام کے ہم تک پہنچنے میں محدثین کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں. ایسی قربانیاں انہوں نے پیش کی، اگر انسان ان چیزوں کو پڑھے یا سنے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان یہ تصور بھی کر نہیں سکتا کہ اتنی تکلیفیں وہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں. کیا اتنی بھی کوئی کوششیں کر سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا کے اندر ممکن ہے؟ کیا یہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا ہوا ہے. یہ ہماری اپنی سوچ و فکر ہے کہ اس کو تسلیم نہ کریں. ہمارے اپنے محدود سوچ سے یا اس دنیا کے وسائل اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی اتنے زمانوں پہلے
اتنے 100 سال پہلے کیا اتنی محنت کی جا سکتی ہے؟ کیا اس زمانے میں یہ کام ممکن ہے؟ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کوئی انسان پیدل کر سکے، یہ انسان سوچ سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں لٹرلی یہ کام ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، محدثین نے بڑی خدمات کی ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے جو ہے اس خطبے کے اندر ان کی داستان ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، اور یہ دین کو مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے مکمل کیا۔ اب ہم 1400 سال کے بعد آ کر کوئی چیز اپنی طرف سے شامل کریں اور یہ کہیں کہ دین کا حصہ ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی پر تہمت لگا رہے ہیں کہ نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ نبی نے آج جو ہم کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کا حصہ ہے، تو صحابہ کرام نے تو وہ کام نہیں کیا، تابعین نے وہ کام نہیں کیا، محدثین نے وہ کام نہیں کیا، تو کیا وہ کامل دین پر عمل نہیں کر رہے تھے؟ دین پر مکمل طور پر وہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ تو میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں، کیا یہ وہی دین ہے جو دین صحابہ کرام نے ہمیں دیا تھا؟ کیا وہی دین ہے جس پر تابعین اور محدثین عمل کیا کرتے تھے؟ تو میرے بھائیوں، قابل قبول دین جو اسلام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نبی کے زمانے میں مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور دین کی تلاش میں ہو، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کے پیچھے پڑتا ہے، کسی اور عمل کے پیچھے جو اسلام میں نہیں ہے، اس عمل کی طلب میں تلاش میں ہوتا ہے، اس سے وہ چیز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں کی جائے گی، نہیں، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اس سے وہ چیز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا جو کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی اور عمل کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی یا کسی کمی کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین مکمل ہوا۔ جب دین مکمل ہوا، نبی نے اللہ صحابہ کرام کو پہنچا دیا۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی۔ وہاں پر آپ نے صحابہ کرام کو ایک ذمہ داری سونپ دی۔ آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج جو یہاں پر موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو لے جا کر پیچھے والوں کو پہنچائیں۔ جو باتیں تم نے سنی ہیں، جو دین تم تک پہنچا ہے، وہ دین پیچھے والوں کو پہنچاؤ، تمہارے بعد آنے والی جنریشن کو، تمہارے بعد آنے والی نسل کو پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے کندھوں پر ڈال دی، اور الحمدللہ صحابہ کرام نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے رات دن ایک کر دیا۔ نہ دھوپ دیکھا، نہ چھاؤں، نہ بارش، نہ کوئی مشکل کا انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور دنیا کے چپے چپے میں گھوم کر انہوں نے اسلام کو پہنچایا۔ یہ سلسلہ ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد جو محدثین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو محنتیں، یہ جو کوششیں، یہ جو قربانیاں پیش کی گئی ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت نے دین کی حفاظت میں، دین کی نشر و اشاعت میں قربانیاں پیش کی، پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی، کہا کہ آپ نے کس دین کو بعد والوں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی اگر میرے بارے میں جانتے ہو دنیا والوں کو پہنچاؤ۔ صحابہ کرام نے دیکھیے اس پر عمل کیا۔ مدینہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، دنیا کے اندر رہنے کے اعتبار سے مدینہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، دنیا کے اندر سب سے بہتر جگہ رہنے کے لیے مدینہ ہے، یہ آپ علیہ السلام نے کہا۔ لیکن اس کو چھوڑ کر صحابہ کرام نکل گئے، کیوں؟ نبی کی یہ تعلیم تھی کہ جاؤ دنیا والوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ صحابہ کرام نکل گئے۔ میرے بھائیوں، ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ہے حجۃ الوداع میں جو لوگ شریک تھے ان کی تعداد 1,14,000 ہے۔
1,14,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع میں موقع پر حاضر تھے. اس کے علاوہ جو ہے حجاز میں، مدینہ میں، مکہ میں اور صحابہ کرام موجود تھے، لیکن صرف حج کے موقع پر جو شریک تھے وہ 1,14,000 صحابہ کرام ہیں. لیکن آج اگر ہم دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر بقیع قبرستان کے اندر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں. بمشکل جو ہے 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں. اور مکہ کے قبرستان کے اندر دیکھیں بقیع محلہ کے اندر 2,000 3,000 3,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں. تو بقیہ صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ بقیہ صحابہ کرام کی قبریں کہاں چلی گئی ہیں؟ میرے بھائی یہ تمام صحابہ کرام عرب کو چھوڑ کر عجم کے اندر اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیل گئے تاکہ نبی کی دعوت کو پہنچایا جائے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر، سیریا ہو، لبنان ہو، جارڈن ہو، چاہے فلسطین ہو، عراق ہو، ایران ہو، ترکمانستان ہو، ان تمام ممالک کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے. اور آج دیکھیں صحابہ کرام کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف ممالک کے اندر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، ترکی کے استنبول کے اندر ان کی آج قبر موجود ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جارڈن کے اندر ان کی آج قبر موجود ہے، جس کو اردن کہا جاتا ہے. جارڈن کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی قبر موجود ہے. حضرت خالد بن ولید جو ہے حضرت سیریا کے اندر ان کی قبر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن بصر کی قبر سیریا کے اندر موجود ہے. حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ کی قبر فلسطین کے اندر موجود ہے. حضرت بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ کی قبر ترکمانستان کے اندر موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی قبر عراق کے اندر موجود ہے. اس طرح جو ہے مختلف ممالک کے اندر. اور اسی طرح حضرت منیدر علیہ السلامی رضی اللہ عنہ کی قبر لیبیا کے اندر موجود ہے. تو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے تاکہ نبی کی دین کو پہنچایا جا سکے. حالانکہ میرے بھائیوں اس زمانے میں سفر کرنا بڑی تکلیف کی بات تھی. اس زمانے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر محض اسلام کی تبلیغ کے خاطر انہوں نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا کہ نبی کی بات ہے، نبی کی تعلیم ہے کہ دنیا والوں کو اسلام پہنچاؤ. صحابہ کرام نے یہ تمام چیزوں کو قربان کر دیا، اپنی تمام چیزوں کو. سب سے بہتر زندگی اللہ کے نبی نے کہا مدینہ کی زندگی. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے. صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. سب سے بہتر زندگی مدینہ کی صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. روضۃ من ریاض الجنہ اللہ کے نبی نے کہا بہترین عبادت ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا جو مدینہ کے اندر وفات پا جائے، جو بقیع کے اندر دفن ہو جائے، قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا. صحابہ کرام نے اس فضیلت کو بھی چھوڑ دیا محض اس لیے کہ نبی کی تعلیم تھی دنیا والوں کو اسلام پہنچائے. صحابہ کرام نکل گئے. صحابہ کرام نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر تقریباً اس زمانے کے اندر 4 کانٹیننٹ کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے. 4 کانٹیننٹ کے اندر کئی صحابہ کرام تھے. یورپ کے اندر صحابہ تابعین کے زمانے میں سن 95 ہجری کے اندر جو ہے اسپین کے اندر اسلام داخل ہوا، جس کو اندلس کہا جاتا ہے. اسپین میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں تابعین نے اسلام پھیلا دیا. اسی طرح فرانس کے اندر 96 ہجری کے اندر 95 میں اسپین میں اور 96 ہجری کے اندر فرانس کے اندر اسلام داخل ہوا حضرت بنو امیہ کے زمانے میں. اور اس سے پہلے لیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آرمینیہ کے اندر ملک شام کو فتح کرتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان، جن کو آج لوگ برا بلا کہتے ہیں، جن پر آج لوگ لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ یہ کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بے شمار ان کی فضیلتیں ہیں. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام کو فتح کرتے ہوئے عراق کو فتح کیا اور آرمینیہ کو جو ہے انہوں نے فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا. دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس زمانے میں صحابہ کرام پھیل گئے، چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہو، حبشہ ہو یا تونس ہو، مصر ہو یا جو ہے یورپ کے فرانس ہو یا اسپین ہو یا اس کے علاوہ ایشیا کے بہت سارے ممالک ہیں، عراق ہے، ملک شام ہے، فلسطین ہے یا لبنان ہے. یہ تمام ممالک میں پہلی صدی ہجری میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اسلام پھیل چکا تھا. یہ صحابہ کرام کی کوششیں تھیں. اس زمانے میں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ دنیا کے کناروں میں، دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں نکل گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اسلام کو پھیلانا ہے. اور الحمدللہ لوگوں نے پھیلا دیا. اس کے بعد جو ہے صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے سلطنت کے اندر
اعلان کر دیا کہ اے لوگو انظروا ما کانا، حضرت ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ کے پاس لکھ کر بھیجا، انظر ما کانا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء. کہا کہ دیکھو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ختم ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور نبی کے صحابہ کا علم دنیا بھر میں پھیل چکا ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر کہ حدیثوں کو لکھا نہ جائے تو علم ختم ہو جائے گا، علم دنیا سے ختم ہو جائے گا. جاؤ فاکتبہ ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہیں نبی کی ایک حدیث بھی ملے اس کو لکھ لو. مجھے ڈر ہے کہ صحابہ چلے گئے، صحابہ کی حدیثوں کو یاد رکھنے والے بھی چلے جائیں گے تو دنیا سے علم مٹ جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو زمانے کے اندر خلیفہ تھے، انہوں نے دنیا کے اندر اپنے تمام ممالک، اپنے دنیا کی جتنے صوبے تھے سلطنتوں کے اندر لکھ بھیجا. تو اس کے بعد جو حدیثوں کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا. قرآن مجید تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس کو یکجا کیا گیا. تو قرآن الحمدللہ ایک جگہ محفوظ تھا، لیکن نبی کی حدیثیں صحابہ اکرام کے پاس تھی. اب صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل چکے تھے. اگر اس وقت حدیثیں نہ لکھی جاتی تو آج حدیثیں کتابوں میں محفوظ نہیں رہتی، آج حدیثی کتابوں میں محفوظ نہیں رہتی ہے. چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو لکھ بھیجا اور حضرت امام زہری محمد ابن مسلم ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کو لکھ بھیجا کہ جاؤ جہاں بھی نبی کی ایک حدیث بھی ملے اس کو لکھ لو. ابن شہاب زہری کہتے ہیں 45 سال تک میں حجاز سے ملک شام تک بس یہی دورہ کرتا رہا کہ کہیں کوئی حدیث مل جائے اس کو لکھ لوں میں. اسی لیے محدثین کہتے ہیں اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری، سب سے پہلے حدیث کو کتاب کی شکل میں کمپائل کرنے والے، جمع کرنے والے، ترتیب دینے والے ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ہیں. 45 سال تک جو ہے انہوں نے ملک شام سے حجاز تک کا سفر کیا اور دنیا کے اندر پھیل گئے. صحابہ اکرام حدیثوں کو لینے کے لیے اسلام کو بھی پھیلایا اور حدیثوں کے لیے بھی. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے خاطر 1 مہینے کا سفر کیا. 1 مہینے تک جو ہے انہوں نے مکمل سفر کیا. ایک حدیث انہوں نے عبداللہ ابن عنیس رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا اور پھر جو اپنے مقام کو لوٹ گئے. حضرت جابر ابن عبداللہ نے سفر کیا. اسی طرح جو ہے عقبہ ابن عامر کے پاس ابو ایوب انصاری نے سفر کیا. مصر جا کر سفر کیا، مکہ سے مصر تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر جو ہے صرف ایک حدیث کی خاطر چلے گئے. حدیث سنی، انہوں نے کہا عقبہ ابن عامر نے کہ کچھ آرام تو کرو. کہا کہ نہیں، مجھے آرام کرنے کا وقت نہیں، بس چلے گئے، حدیث سنی اور واپس پلٹ آئے. تو ایک ایک حدیث کی خاطر جو ہے یہ محدثین، یہ صحابہ اکرام، یہ تابعین جو ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے. حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں آتیناکہا بغیر شیء وان کان من ادنی شیء يرحل الرجل الى مکہ الى المدینہ. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ بات تمہیں محض یوں ہی دی، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی نقد کے، مفت ہم نے تمہیں حدیث دی. جبکہ اس سے کم چیز لینے کے لیے لوگ مکہ تک کا سفر کیا کرتے تھے، مدینہ تک کا سفر کیا کرتے تھے. تو ایک ایک حدیث کے لیے میرے بھائیوں صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین جو ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا کرتے. حدیثوں کو لیتے، اس کو لکھ لیا کرتے، اس کو کتابوں میں جمع کرتے تاکہ نبی کی حدیث محفوظ ہو جائے. صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے اپنی زندگی کا ایک مشغلہ بنا رکھا تھا. اپنی زندگی کا ایم اور مقصد یہ تھا کہ میں جب تک رہوں حدیث کی خدمت کروں، جب تک میں زندہ رہوں نبی کی حدیثوں کو جمع کروں. اور اس کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر دیا، ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر دیا. ان کے دورے، ان کے سفروں کو دیکھیں، انسان حیران اور پریشان ہو کر رہ جائے گا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ٹرانسپورٹنگ کی کوئی سہولیات موجود نہیں تھی، اس زمانے میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا. حضرت ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے طلب حدیث کے سفر کے لیے پہلے تو 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور میں گنتا رہا. جب 5000 کلومیٹر سے زیادہ میں تجاوز کر گیا تو اس کے بعد میں نے کلومیٹر گننا بند کر دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد میں نے کلومیٹر گننا بند کر دیا. زندگی بھر وہ چلتے رہے کہ بس نبی کی حدیث مل جائے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کے کئی کانٹیننٹس کا سفر کیا کرتے تھے. ایشیا ہو یا ازبکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، یہ
تمام شہروں تمام ممالک کا جو ہے انہوں نے سفر کیا صرف چند حدیثوں کی خاطر. ایک مرتبہ نکل جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 سال تک گھر نہیں لوٹتے، ایک مرتبہ آتا ہے 7 سال تک گھر نہیں لوٹتے، یعنی پوری زندگی جو ان کے اسفار میں گزرا کرتی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی. اس طرح کے کئی محدثین ہیں جنہوں نے خدمت حدیث کی خاطر شادی نہیں کی تھی. تو بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں. تو میرے بھائیو، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ نبی کی حدیث کی خدمت کریں، حدیث رسول کی خدمت کریں. دور دور تک کا سفر انہوں نے کیا. ابو حاتم الرازی نے سفر کیا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا، بلکہ کوئی ایسا محدث نہیں ہے جس نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہ کیا ہو. ایسا کوئی محدث نہیں ہے، کوئی ایسا محدث اللہ ماشاءاللہ. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف مدینہ میں رہ کر علم حاصل کیا اور کہیں سفر نہیں کیا. ورنہ دنیا کے اندر جتنے سینکڑوں ہزاروں محدثین آئے، کوئی ایسا محدث نہیں ہے جس نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہ کیا ہو. ہر جگہ یہ سفر کے لیے جایا کرتے ہیں، جس کے پاس جو حدیث ملتی ہے اس کو لے لیا کرتے. اور ایسا بھی نہیں کہ کسی ایک سے حدیث لے لیا تو خاموش ہو گئے، نہیں، بلکہ ابو العالیہ کہتے ہیں جب ہم کسی انسان سے بصرہ میں حدیث سنتے ہیں، عراق میں بصرہ کے اندر حدیث سنتے ہیں، اور پتہ چلتا کہ اس کے حدیث کے جو اصل راوی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، تو اس حدیث کو سن کر ہم اکتفا نہیں کرتے، بلکہ بصرہ سے مکہ آ کر دوبارہ اس حدیث کو، اس اصل ورژن جو ہے وہاں سے، اس کے مین سورس سے اس حدیث کو دوبارہ سن لیا کرتے ہیں تاکہ ویریفیکیشن ہو جائے، کراس چیک کیا جائے. یہ محدثین کا طرز عمل تھا. ایک حدیث کو کئی جگہ پر جا کر اس کو ویریفائی کیا کرتے. یوں ہی کسی سے حدیث سن لیا اور اس کو کتابوں میں نقل کر لیا، یہ طریقہ محدثین کا نہیں تھا. اس کے لیے بڑی محنتیں کیا کرتے، مشقتیں کیا کرتے. حضرت ابو طاہر المقدسی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بلت الدم مرتين فی طلب الحدیث مرتن ببغداد و مرتن بمکہ. کہتے ہیں کہ جب میں حدیث کی راہ میں نکلا، سخت چلچلاتی دھوپ میں بغیر چپل کے میں چلا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بلت الدم مرتين، میں نے 2 مرتبہ میرے پیشاب سے خون نکلا ہے. اللہ اکبر. کون کہتے ہیں؟ ابو طاہر المقدسی رحمہ اللہ کہ سخت چلچلاتی دھوپ میں پیدل سفر کیا کرتا تھا. چپل میرے کنت امشی حافیاً، جب میں پیدل چلتا تو 2 مرتبہ جو ہے، ایک بغداد کے اندر اور دوسرا مکہ کے اندر، جب میں پیشاب کرنے لگا تو میرے پیشاب سے جو ہے خون نکلنے لگا. اس طرح کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں محدثین نے برداشت کی، تب جا کر جو ہے حدیثیں جمع ہوئی. میرے بھائیو، ہم کیا اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیا، ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا، عیش و آرام کو انہوں نے تج دیا. آج ہم اسلام کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں؟ بلکہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ اسلام پر عمل کرنا تو دور کی بات، اسلام کے اندر ہم بدعت اور خرافات داخل کر رہے ہیں. دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں. میرے بھائی، ایسی چیزیں جن کا ذرہ برابر اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کو لوگوں نے اسلام بنا دیا. میرے بھائیو، اسلام کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں. صحابہ اکرام سے پوچھا گیا علی بن ابی طالب سے، کیف کان حبکم لرسول اللہ، کہا گیا کہ تمہاری محبت نبی کے ساتھ کیسی تھی؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من آبائنا وابنائنا واموالنا وامہاتنا ومن الماء البارد والظما. کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے، اللہ کے رسول ہمارے نزدیک ہماری ماؤں سے زیادہ محبوب تھے، ہمارے مال سے زیادہ محبوب تھے، ہمارے اولاد سے زیادہ محبوب تھے. اللہ کے رسول ایک پیاسے آدمی کے لیے ٹھنڈے پانی کی جو قدر ہوتی ہے اس سے زیادہ نبی ہمارے سامنے محبوب تھے. میرے بھائیو، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی کے لیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹا لی، نبی کے لیے انہوں نے اپنے دنیا کے جتنے عیش و آرام کی چیزیں تھی انہوں نے تج دی. انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کیا، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، صرف نبی کی محبت کی خاطر ہجرت کیا انہوں نے. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ وہ تمام چیزیں فراہم کی. میرے بھائیو، صحابہ کرام ہیں. حضرت زید بن سکن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر لوگوں کی تیر اور تلواریں چل رہی ہیں. حضرت ابن سکن نے اللہ کے نبی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کیا، سامنے سے تیریں آ رہی ہیں، 73 تیر جو ان کے جسم پر لگے. کہا اللہ کے نبی آپ اپنے سینہ اوپر نہ کریں، اے اللہ کے نبی آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں آپ کو تیر نہ لگ جائے. یہ صحابہ رسول نبی سے محبت کرتے ہیں. اور آج کے لوگ، کل رات سے جو ناچ گانا ہو رہا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ اکبر. میرے بھائیو، اسلام ہے، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، گاڑیوں کو لے کر دنیا والوں کو پریشان کر رہے ہیں. میرے بھائیو، غیروں کے سامنے کیا تصور دے رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ اسلام ہے؟ جو لوگ غیر جو اپنی عید میں کر رہے ہیں وہی تو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں.
کیا فرق ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر؟ ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈی جے ہو رہا ہے، اور روڈوں پر تماشے ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر دنیا والوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو کیا اسلام ہے یہ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو خیر میرے بھائیو، آج جو ہے ہم اسلام کے جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، بجائے اس پر عمل کرنے کے آج ہم اسلام کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام کو ہم دنیا کے اندر بدنام کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ تابعین تھے، وہ محدثین تھے، جنہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا اسلام کی خاطر۔ میرے بھائیو، حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ کے بارے میں آتے، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے، مسند بقی بن مخلد، بہت بڑی کتاب ہے۔ یوں ہی انہوں نے کتاب نہیں لکھی، اسپین کے رہنے والے، اندلس کے رہنے والے ہیں۔ ان کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ بغداد کے اندر جو ہے ایک بہت بڑے عالم ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دنیا والوں کو درس دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اسپین جو کہ یورپ کا ملک ہے، اور آ رہے ایشیا کو، عراق کے اندر انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا شہرہ ہے، اور دنیا والوں کو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نکلے اپنے گاؤں سے، بڑے تنگ دست آدمی، بڑے غریب آدمی، بڑے مفلس آدمی، لیکن شوق تھا کہ حدیث پڑھے اور حدیث کو جمع کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ اسپین سے، پرتگال سے نکلے، پیدل انہوں نے سفر کیا، پیدل سفر کر کے کئی ممالک کا سفر کرتے کرتے وہ عراق پہنچے، اور کہتے ہیں کہ راستے میں جب ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، کسی ملک کسی شہر کے اندر تجارت کرتے، مزدوری کرتے، مزدوری کی جو رقم آتی ہے اس مزدوری کے پیسوں سے اگلا شہر طے کرتے، پھر اس شہر میں جاتے ہیں، مزدوری کرتے، اس کے بعد کا شہر طے کرتے۔ تقریباً 2 سال ان کو لگ گئے، 2 سال اسپین سے لے کر عراق پہنچنے کے اندر، 2 سال کے بعد جو ہے وہ عراق پہنچے۔ جب پہنچے عراق، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو حکومت نے جیل کے اندر ڈال دیا ہے۔ مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں، مسئلہ خلق قرآن یہ بڑا معروف مسئلہ ہے۔ کچھ بدعتیوں نے یہ ایجاد کیا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، جبکہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ بہکا دیا۔ اب امام احمد بن حنبل نے ماننے سے انکار کیا، کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول، اگر مجھ سے منوانا چاہتے ہو یا تو کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے کوئی دلیل پیش کرو۔ امام احمد بن حنبل نے بڑی کربناک داستان ہے، اتنے دردناک کوڑے انہیں مارے جاتے ہیں، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی پر بھی لگتے ہیں تو ہاتھی جو ہے چنگاڑنے لگتا، اتنے دردناک کوڑے جو ہے ان پر لگائے جاتے ہیں۔ برداشت کیا انہوں نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، وہ بڑے کربناک اور المناک داستان ہے وہ۔ تو خیر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو ہے جیل کے اندر ڈالا گیا۔ پتہ چلا جب یہ آئے تو کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو جیل میں ہے، پریشان ہو گئے کہ وہ کیا کروں، اتنی دور سے میں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے ایک ساتھی ہیں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہیں، ان سے جا کر علم حاصل کرو۔ وہ ان کے پاس اسی شہر میں رہ کر علم حاصل کرنے لگے۔ یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث، حدیث کی باریکیوں کو جاننے والے بہت بڑے طبیب اور ڈاکٹر تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ آئے ان سے علم حاصل کرنے لگے، اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے درس میں جگہ فجر کے بعد جو ہے ان کا درس ہوتا، لیکن جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پہلے دن عصر کے بعد ہم جگہ پکڑ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، پہلے دن عصر کے بعد ہم جگہ پکڑتے تو دوسرے دن فجر کے بعد ان کا درس ہوا کرتا تھا۔ اتنی تعداد جو ہے، اتنی بھیڑ جو ہے ان کے درس میں ہوا کرتی تھی۔ آج مساجد خالی ہیں، خطبات جمعہ میں بالکل آخری وقت میں ہم آتے ہیں۔ اس زمانے میں فجر، دوسرے دن فجر کے بعد درس ہو رہا ہے، اور پہلے دن عصر کے بعد جو ہے جگہ پکڑ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں جگہ دور نہ مل جائے۔ یہ جو ہے حال تھا محدثین کا۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے 30 ہزار لوگ ان کے درس میں ہوتے، 70 ہزار لوگ، بعض رات میں 19 ہزار کا لوگ، اور بڑی بڑی جامعہ امیہ وغیرہ جو دیکھے ہیں، قرطبہ ہے اسپین کے اندر، بہت بڑے ہزاروں لوگ جو ہے ایک مسجد کے اندر سمو سکتے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں تھیں۔ اور الحمدللہ وہ داستان جو ہے مسلمانوں کا جو روشن اور تابناک جو ماضی تھا، آج وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ وہ جو ہے ان سے علم حاصل کرنے لگے۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے ان سے سوال پوچھنے کا موقع ملا، ہزاروں لوگ، بڑی مشکل سے ایک سوال جو ہے سوال کرنے کا موقع ملا بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو، کہ ان سے پوچھا یحییٰ بن معین سے، کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے جلیل القدر امام کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟
میری کیا حیثیت ہے, میری کیا بساط ہے کہ اتنے بڑے امام کے بارے میں کہوں, بلکہ اس امام سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں سے علم لینا چاہیے نہیں. وہ تو اتنے بڑے امام جلیل القدر امام ہے. تو اتفاق یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو ہے حکومت نے جیل سے نکال دیا, لیکن گھر کے اندر نظر بند کر دیا, ہوم اریسٹ کر دیا, کہ ان کے اوپر مراقبہ کیا جانے لگا, نگرانی کی جانے لگی کہ ان کے پاس باہر سے کوئی ملنے والا نہ آئے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ باہر نہ جائیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ باہر نہ جائے, یہ جو ہے پابندی عائد کی گئی. اب یہ بقی بن مخلد آئے اسپین سے کہ کچھ علم ان سے حاصل کریں, اور وہ چلے گئے. ایک دن کہا کہ مجھے نہیں ان سے علم حاصل کرنا ہے, چلے گئے فقیروں کا لباس پہن کر, فقیروں کا لباس پہن کر, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر, اور گندا جو ہے شملہ اپنے سر پر باندھ لیا, اور ان کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹایا. اور جیسے انہوں نے دروازہ کھیلا, سوچا کہ کوئی مانگنے والا ہے, کچھ دینے کے لیے آگے بڑھے, تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو عبداللہ, میں کوئی فقیر یا کوئی سائل نہیں ہوں, میں آپ سے تلمذ علم سیکھ لے, میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اسپین سے آیا ہوں. جب میں آیا تو پتہ چلا کہ آپ سے علم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اے امام ابو عبداللہ, اس طرح میں روزانہ فقیر کے لباس میں آؤں گا, کچھ آپ میرے کٹورے میں ڈالنے کی اداکاری کرنا, اور ایک حدیث سنا کر اندر چلے جانا, ایک حدیث سنا کر اندر چلے جانا. اس طرح میں روزانہ ایک حدیث آپ سے سیکھتا رہوں گا. دیکھو قربان جاؤ, ایک آدمی فقیر کے لباس میں آ کر, اور روایتوں میں آتا ہے 4 سال تک انہوں نے اس طرح علم حاصل کیا. اللہ اکبر, 4 سال تک انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس طرح علم حاصل کیا کہ روزانہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ باہر آتے اور کوئی چیز ان کے کٹورے میں ڈالنے کی کوشش کرتے اور ایک حدیث رسول بتاتے اور گزر جاتے. 4 سال تک امام احمد سے انہوں نے علم حاصل کیا. میرے بھائیوں, وہی 4 سال کی جو حدیثیں ہیں مسند امام احمد بن حنبل, 30,000 سے زیادہ حدیثیں پرنٹڈ شکل میں موجود ہیں, لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھا کر کھول کر دیکھ لیں. 4 سال تک انہوں نے علم ان سے وہ حدیثیں جو حاصل کی, وہی حدیثیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن توفیق ہمیں نہیں ملتی کہ ان کتابوں کو کھول کر دیکھیں, ان حدیثوں کو پڑھ کر دیکھیں. تو میرے بھائیوں, محدثین نے آج ہمارے سامنے یہ جو ہزاروں حدیثیں موجود ہیں, یہ یوں ہی جو ہے آسمان سے نازل شدہ کوئی کتابیں نہیں ہے, اس کے پیچھے ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. ان کی تکلیف اور ان کی جو تکلیفیں ہیں, ان کی جو پریشانی, میرے بھائیو لمبے, یہ اس کے لیے کئی خطبات درکار ہیں کہ انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی, کیا تکلیفیں, کیا پریشانیاں انہوں نے پیش کی. اس کے لیے کئی جو ہے محاضرات درکار ہے, تب جا کر جو ہے ان کا صحیح, ان کی قربانیوں کو کوئی آدمی پیش کر سکتا ہے. یہ تو صرف ان کے سفر کے تعلق سے, اس کے علاوہ خدمت حدیث کے تعلق سے جو اصول انہوں نے بنائے, جو ضوابط انہوں نے بنائے, کس طرح ضعیف حدیثوں کو انہوں نے الگ کیا, موضوع اور من گھڑت روایتوں کو انہوں نے الگ کیا, اس کے تعلق سے محدثین نے بڑی جامع کتابیں مرتب کی ہیں, لکھی ہیں. تو میرے بھائیو, خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان جو کتابیں موجود ہیں, یہ بآسانی ہم پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کو. اس کے پیچھے محدثین نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں, علماء کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کر ان کے حق میں دعا کریں, اور انہوں نے جو قربانیوں کی شکل میں کتابیں ہمارے سامنے چھوڑی ہیں, ان کتابوں کا مطالعہ کریں. ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے, حقیقی اسلام کیا ہے اور نقلی اسلام کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں اور حقیقی اسلام کو پہچانیں, اور دنیا والوں کے سامنے حقیقی اسلام کے ترجمان بنیں, حقیقی اسلام کو ریپرزینٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اسلام کے حقیقی ابواب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.